اللہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں ان سے نرم زبان میں بات کرو، کیونکہ جو زبان کی چوٹ ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے سے سخت زبان میں بات کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اس لیے ایک تہذیب ہم نے پیدا کرنی ہے۔ ہماری ای میل چین چل پڑتی ہیں، یہ ایک تو نئی چیز، یہ جو اس کی ایڈوانٹیج ہے اور بڑی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے یہ ای میلز کی، اور ایسی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ ہو، تم وہ ہو، یہ ہو۔ تو لیکن میں اس کو ٹیتھنگ پرابلمز کہتا ہوں۔ یہ گروئنگ پینز ہیں پارٹی کی۔ ابھی تو ہم ایک تیزی سے پارٹی بن رہی ہے، انشاءاللہ جمعرات۔ دوسرا آپ سے ایک میریٹوکریسی، اور دوسرا اس پارٹی میں ہم ڈسپلن قائم کریں گے، ایک ڈسپلن پارٹی ہوگی۔ اور تیسری چیز، انشاءاللہ یہ پارٹی سارے پاکستان کو یونائٹ کرے گی۔ یہ کسی ایک گروپ کی پارٹی نہیں بنے گی، یہ پاکستانیوں کی پارٹی بنے گی۔ مجھے ابھی کسی نے بڑا کہا کہ جی وہ الطاف حسین کے خلاف ذوالفقار مرزا نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، تو آپ تو سب سے پہلے تھے الطاف حسین کے خلاف کرنے کے لیے، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ میں نے نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ایک دم میری کوئی تعلقات الطاف حسین سے بن گئے، اس لیے کہ تحریک انصاف کی ایک ویژن ہے۔ ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کراچی کے اندر اردو سپیکنگ اور پٹھانوں کو خاص طور پہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نے ان کو علیحدہ نہیں کرنا، ہم نے سائڈز نہیں لینی، ہم نے سندھیوں کو، بلوچیوں کو، پنجابیوں کو، ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور ہم ہی ہیں صرف جو کر سکتے ہیں۔ باقی تو اب ایتھنک پارٹیز بن چکی ہیں، کوئی پنجاب کی بن گئی ہے، کوئی اردو سپیکنگ کی بن گئی، کوئی پٹھانوں کی بن گئی۔ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، اس لیے ہم نے پارٹیزان نہیں ہونا۔ ہم نے ساروں کو ایک دن آگے کا دور کا سوچیں، اور یہ بھی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، فار سائڈڈ ہوتا ہے، دور کی سوچ رکھتا ہے۔ شارٹ ٹرم اپرچونزم میں وہ نہیں پڑتا، اوپینین پولز کے اوپر اپنے فیصلے نہیں کرتا، اپنی ویژن کے مطابق چلتا ہے۔ تو ہماری ویژن ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور اب میں یہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان برے وقتوں میں، ہمیں جب اندھیرا نظر آ رہا ہے، آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک امیر ترین ملک ہے۔ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ سب سے پہلے وہ ملک جدھر آج 12 سے 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ 180 ارب ٹن کے کولے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑا کولے کا ریزرو پاکستان میں ہے، جس کی انرجی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے عراق، ایران اور سعودی عربیہ کی کمبائنڈ انرجی سے زیادہ پاکستان کے پاس انرجی، یعنی کہ وہ ملک جس کو انرجی ایکسپورٹ کرنا چاہیے وہاں بجلی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سوئی گیس کی اگر فیلڈ ڈپلیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، کوہاٹ کے پاس سوئی گیس سے زیادہ گیس کے ریزروز ڈسکور ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر ایوریج ہوتا ہے کہ آپ 10 کنویں کھودیں تیل کے یا گیس کے تو اس میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر 3 کنویں میں سے ایک کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کی جنگ میں ڈالر لے کے، یہ چھوٹی سی ایلیٹ ہے، اس نے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ پاکستان جس میں تانبے کے ریزروز، کاپر ریزروز صرف بلوچستان میں 260 بلین کے ہیں، 260 بلین ڈالر کے صرف بلوچستان میں ریزروز ہیں۔ وزیرستان میں اس سے بھی بڑے ریزروز ہیں، بگر دین بلوچستان۔ 10 قسم کی ماربل ہے پاکستان میں، گرینائٹ ہے بیسٹ کوالٹی کا، جیم سٹونز ہیں جو انڈسکورڈ ہیں ابھی تک، ابھی ان کی مائننگ ہی نہیں کوئی ہو رہی، اور بہت چوری اور اسمگلنگ۔ پاکستان کے پاس سب سے اس وقت یہ یاد رکھنا، یہ 21st سینچری از فوڈ سیکیورٹی سینچری۔ ہمارے پاس وہ زمین ہے، اگر ہم صرف اور صرف 1 سال میں ایگریکلچر میں انویسٹ کر دیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکشن 50% 1 سال میں بڑھا سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر جو ایکسپورٹ کرتا ہے گندم، سارے آسٹریلیا میں ٹاپ سوائل جو ہوتی ہے، جو انشور کرتی ہے کہ کتنی زرخیز زمین ہے، وہ مشکل سے 6 انچ ہے۔ پاکستان میں وہ مجھے آسٹریلین ایکسپرٹ نے بتایا کہ ہمارے ٹاپ سوائل 6 فٹ ہے پاکستان میں۔
وہی پاکستان جو سارے ہندوستان کو اناج دیتا تھا، آج ہمارے پاس اناج نہیں ہے، بھوکے مار رہے ہیں لوگ. اور وہ پاکستان جدھر 12 موسم ہے. ہمارے پاس آپ حیران ہوں گے 12 موسم ہیں، یعنی ہم ہر قسم کا پھل اگا سکتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں اگا سکتے ہیں، لیکن کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے. ایک ہماری فیصل آباد میں تھی ایگریکلچر یونیورسٹی، وہ بھی تباہ کر کے رکھتی. وہ پاکستان جس میں آج بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا مسلمان پاکستانی، وہ پاکستان جو نیوکلیر بم بنا سکتا ہے، راکٹ سائنس ہے جدھر، ادھر ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے. صرف اور صرف پاکستان از اے مینجمنٹ فیلئر. پاکستان از ناٹ اے پور اکانومی، پاکستان از اے پورلی مینجڈ اکانومی. پاکستان میں صرف ایک چیز چاہیے، گورننس، رول آف لا. آپ صرف پاکستان میں آج باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف 2 کام کر دیں، قانون کی بالادستی قائم کر دیں اور تعلیم ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. بس دو کام کر دیں، باقی پاکستانیوں پہ چھوڑ دیں. وہ ملک سوچیں وہ کتنا طاقتور ملک ہوگا جو آصف زرداری کے 3.5 سال برداشت کر گئے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر آصف زرداری 3.5 سال میں اس ملک کو بینکرپٹ کر کے رکھ دیتا، بیلی اپ ہو جاتی. تو میں جدھر اندھیرا ہے ادھر اب ایک روشنی بھی ہے. وہ ایز فرینچ ریولوشن سے پہلے کہتے ہیں اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز بٹ اٹ واز آلسو دا بیسٹ آف ٹائمز. برا وقت ہے لیکن پہلی دفعہ میں پاکستانی قوم کو جاگتے دیکھ رہا ہوں. 15 سال کے اندر میں نے کبھی اتنا میں ہوپ فل نہیں ہوں جتنا آج میں پاکستان میں ہوں. پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ جاگ گئے ہیں. جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہی، وہ فیصلہ کر چکی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں آخری دفعہ پاکستان کدھر گئے ہیں، خود جا کے رینڈم سیمپلنگ کر لیں. کسی کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، سارے تحریک انصاف ہے. آپ عام شہروں میں چلے جائیں، دکانوں میں چلے جائیں، رکشہ ڈرائیور بہت بڑا اوپینین میکر ہوتا ہے. پلس آپ نے ٹیسٹ کرنی ہو رکشہ ڈرائیور کے پاس پہنچ جائیں. آج آپ رکشہ ڈرائیور سے پوچھیں کہ کس پارٹی کے ساتھ ہے. ٹیکسی ڈرائیورز کے پاس چلے جائیں، دکانداروں کے، نائی بھی بڑی اسپیشل ایک چیز ہوتی ہے، وہ بھی بڑے اوپینین میکر ہوتے ہیں. آپ جا کے جہاں ٹیسٹ کریں، میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، 100 لوگوں سے پوچھیں گے 95 آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے. سارے اوپینین پولز کے اندر پارٹی ہر مہینے اوپر جا رہی ہے، باقی ساری پارٹیز نیچے آ رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیز میں 85% اوورسیز پاکستانیز، لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس لیے ملک میں تبدیلی آ چکی ہے. اب ہم نے اس تبدیلی، یہ ایک پارٹ ہے. اب دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو مینج کرنا ہے. اب تحریک انصاف نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہی تو نہیں کرنا جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، جو میری کرکٹ ٹیمیں کرتی آتی تھیں، خودکشی کر لے، اپنے اوپر ہی خودکش حملہ کر لیتی تھی. جیتے ہوئے میچ ہماری، وہ ایک مجھے یاد ہے آسٹریلیا میں ہیڈ لائن لگی، پاکستان نہیں پینکستان، جیتے میچ، snatching defeat from the jaws of victory. اب ہم نے اپنی یہ جو ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایک ٹیم بن کے کھیلنا ہے. ہم نے آپس میں اختلاف ہوں گے، ہیلدی ہماری کرٹیسزم ہوگی، ایک لائن کبھی نہ کراس کرے. وہ ایک لائن تک رہیں، کبھی ایک دوسرے کے اتنی باتیں نہ کریں. یہ یاد رکھیں، کیونکہ پالیٹکس از دی آرٹ آف کیرنگ ایوری ون ٹوگیدر. اچھا پولیٹیشین وہ نہیں ہوتا جو ملک لوٹے، اچھا پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو اکٹھا چلا سکے، سب کو گیدر کر سکے، ساتھ بنا سکے ٹیم. میں نے ابھی سجاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر کہ پاکستانی اسٹیٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
خود ہی لوگ بیچارے, اگر آپ کے پاس اپنی اگر بجلی نہیں تو لوگوں کے پاس جنریٹر ہیں, اسٹیٹ کا کوئی ہاتھ ہی نہیں. وہاں اگر پولیس نہیں ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, آپ اپنے گارڈز رکھ رہے ہیں. اسکول, پرائیویٹ اسکولز, اسٹیٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ پاکستان میں پر کیپٹا $30 چاہیے منیمم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے. گورنمنٹ صرف $6 پر کیپٹا پرووائڈ کر رہی ہے, باقی سارا پرائیویٹ سیکٹر, کویکس, حکیم. تو وہ سوچیں کہ اسٹیٹ کا جتنا کام تھا سب ایبڈیکیٹ کر بیٹھی ہے. اور اسٹیٹ نے جو سب سے خوفناک کام یہ کیا ہے کہ ڈالروں کے پیچھے اپنے لوگوں کا خون بیچا ہے. یہ جو وار آن ٹیرر ہے, یہ اگر آپ کو کسی کو اس کی اصلیت پتہ چل جائے جو ہم نے کیا ہے, اب سب کو خوف ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی قوم کے ساتھ. ہم نے امریکہ کے سائیڈ لے کے خوف کی وجہ سے ایک لیڈر نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ ہمارے سے کام کروایا کہ آج ہم اس سے زیادہ خطرے میں ہیں آج پاکستان. یعنی کہ 9/11 میں ہمارا کیا قصور تھا؟ کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا. القاعدہ افغانستان میں تھی, طالبان بھی ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں تھے, تو ہمارا اس میں کیا لینا دینا تھا؟ لیکن اس کے پیچھے انفارچونیٹلی ایک چیز تھی, ڈالرز. وہی ہم نے ڈالرز لیے جہادی بنانے کے لیے, 20 سال کے بعد ڈالرز لیے انہی کو مارنے کے لیے. یہ شرمناک قوم, یہ ذلت کی انتہا تھی. اور اس قوم کو ذلت ملنی تھی جو آج مل رہی ہے کہ 35,000 لوگ مروا چکے ہم کسی کی جنگ میں, اور جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہماری جنگ تھی. اتنا بڑا جھوٹ. نہیں جی ہماری جنگ ہے. اب ابھی سنتے ہیں نہیں جی اٹس آور وار. 35,000 لوگ مروا چکے ہیں. اکانومی کو خود گورنمنٹ کہتی ہے $70 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, ٹوٹل ایڈ $20 ارب کی. 35 لاکھ لوگ بچارے بے گھر ہیں قبائلی علاقے میں. اور آج ہمارے ملک کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ اگر کہیں ٹیررسٹ اٹیک دنیا میں ہو گیا, آپ ریلائز کرتے ہیں کہ ساری دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے. اگر وہ فیصل شہزاد کامیاب ہو جاتا ٹائم سکوائر بامر, تو پتہ نہیں آپ کو پتہ یا نہیں, ملن نے آصف زرداری کو ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ 150 ٹارگٹس ہم نے بوم کرنے تھے پاکستان میں. یہ اہلائے ہیں, ہم ان کے اہلائے ہیں, ان کے لیے لوگ مروا رہے ہیں. اور پھر جو شرم ہمیں سننا پڑتا ہے, پاکستان از پلئنگ اے ڈبل گیم. دوگلے ہیں یہ لوگ. کارل لیون ان کا جو سینٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا, سینٹ کمیٹنگ کی پبلک ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان گورنمنٹ آپ کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, جب پاکستان گورنمنٹ کمپلین کرتی ہے اور مذمت کرتی ہے اس کی. تو اس کو پبلک ہیئرنگ کے اندر ایڈمرل مرل کہتا ہے کہ ہم یہ ڈرون اٹیکس پاکستان گورنمنٹ کی پرمیشن سے کر رہے ہیں. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے, کارل لیون کہتا ہے یہ کیوں اتنے دوگلے ہیں, کیوں نہیں اپنے لوگوں سے یہ سچ بولتے, کیوں یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک ملک, آپ سوچیں کہ کیا انہوں نے ہمیں کدھر چھوڑا ہے آگے. جو قوم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کون عزت کرتا ہے. یہ دبئی سے 1960s میں جب شیخ زائد پاکستان آتا تھا تو ایک ڈپٹی کمشنر اس کو ریسیو کرنے جاتا تھا ایئرپورٹ پہ. اب آپ دبئی جائیں تو پاکستانیوں کے لیے سیپریٹ لائن ہے, آنکھیں کھول کے بتا رہے ہوتے جی آنکھیں چیک ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی. یعنی کون قوم یہ الاؤ کرتی ہے. اس لیے میں اب اپنے ینگ لیڈر سے مخاطب ہوں. اسی پاکستان کو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو ساری دنیا میں ہر پاسپورٹ کی عزت ہو. اور یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ پہلے اپنی عزت کر کے کرنا ہے. اپنی عزت کیسے کرنی ہے؟ اپنے پیر پہ کھڑے ہونا ہے. ہماری اسٹیٹ پالیسی ہوگی کہ ہم نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگنی, کوئی ایڈ نہیں لینی. کسی ملک سے ہم نے امداد نہیں لینی, کہ کوئی IMF اور ورلڈ بینک سے ہم نے قرضہ نہیں لینا. یہ جو آپ سمجھتے ہیں
میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ہو سکتا ہے. میں اب دیکھیں, اب آپ کو فگرز دیتا ہوں. پہلے تو ہمیں اب ڈالرز کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ یا نہیں پتا کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ 40 ارب ڈالر ہیں, اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ 28 ارب ڈالر ہیں, اور تقریباً 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز ہیں. تو ہمارا ڈالر تو بالکل بیلنس ہو گیا. ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی پاکستان کی اور خرچہ جو ہے اس میں 1 کھرب روپے کا خسارہ ہے. تقریباً 2 ٹریلین روپیہ ہماری تقریباً ٹوٹل ٹیکس ہے, اور 3 ٹریلین ہمارا ایکسپینڈیچر ہے. ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں 1 ٹریلین کا فرق ہے. میں آپ کے سامنے یہاں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ اسی قانون چینج کیے بغیر صرف ایمانداری کی وجہ سے ہم آپ کو اسی ملک سے صرف وہ امیر لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, وہ جو بڑے بڑے مرغے ٹیکس نہیں دیتے, صرف ان کو ٹیکس کر کے میں آپ کو 2 ٹریلین روپیہ اسی اکانومی سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. یہ پاکستان جو اس وقت دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے, ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو دنیا میں سب سے کم ہے 9%, وہی پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا چیریٹی دیتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں ہم. میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں چیریٹی کا. 1 مہینے میں 2 ارب روپیہ لوگوں نے ہمارے بینکوں میں دیا یہ پچھلے سال سیلاب میں. اگر آپ ایک ایماندار, اور صرف ضرورت ہے آپ کو ایماندار حکومت کی, ایمانداری کی صرف ضرورت ہے. ایمانداری کا مطلب کہ اپنے سے شروع کریں. ہم سب سے پہلے ہم خود ٹیکس دیں, ایسٹس ڈکلیئر کریں. ایسٹس ڈکلیریشن نمبر 1 قانون پاس کیا جائے گا جب تحریک انصاف پاور میں آئے گی. جس نے اپنے ایسٹس ایکوریٹلی ڈکلیئر نہ کیے, جو بھی پکڑا گیا اس کے بعد پیسہ وہ کانفسکیٹ بھی ہو جائے گا اور جیل سینٹنس. آج پاکستان میں آپ سوچیں کہ میاں محمد نواز شریف 1700 کنال کے محلات میں رہنے والے, ان کے جو ٹوٹل ڈکلیریشن آف ایسٹس ہے وہ رائے ونڈ کے مہینے کا خرچہ ہے ٹیکس. اور آپ سب کی میں نالج پھر سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال انہوں نے کتنا ٹیکس دیا. 5,000 پاؤنڈ نہیں, 5,000 روپیہ. تو اور پھر آپ کی نالج, جنرل نالج ٹیسٹ کرتا ہوں, آصف زرداری نے کتنا ٹیکس دیا؟ کوئی ٹیکس نہیں دیا. 61% پاکستان کے اسمبلی ممبرز نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. کم از کم آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا الیکشن لڑیں, کم از کم آپ کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا الیکشن, 1 روپیہ ٹیکس. 61% آف پاکستانی پارلیمنٹیرینز پیڈ 0 ٹیکس. تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف میں آپ کو ان سے ٹیکس نکال کے دکھاؤں گا, اور ہم 1 نہیں 2 ٹریلین روپیہ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری ایسٹس ڈیکلریشن سے کیا ہوگا؟ اگر کرپشن فائٹ کرنی ہے تو ایسٹس ڈیکلریشن پہ جائیں. جیسے آپ کے ایسٹس ڈکلیئر ہو گئے, آپ سے پیسہ نہیں چھپایا جائے گا. اور اب ایک اور چیز ہوئی ہے, وہ اللہ, جس طرح اللہ نے لگایا کہ جس طرح اللہ نے پاکستان کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے, اب ایک نیا کیا تو امریکنوں نے اپنی وجہ سے ہے, کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے امریکہ میں بھی. انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جتنے بھی امریکن سٹیزنز کے پیسے پڑے ہیں وہ بینک اکاؤنٹس کو اوپن کرو. آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام ہو گیا ہے اب. اور دوسری طرف انٹرنیشنلی اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس ملک میں کرپشن کے کیس ایک دفعہ شروع ہو جائے کسی پولیٹیشین پہ یا کسی پہ, ان کے سارے باہر کے اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں. بین علی کے, ٹونیزیا کے, حسنی مبارک کے, گدافی کے, ان سب کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے. تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے مگرمچھوں نے اپنا پینشن پلان بنایا ہوا تھا, ڈاچسٹر,
مے فیئر کے اندر اپارٹمنٹس، ایجوے روڈ پہ، پارک لین پہ، امریکہ میں بڑے بڑے، نیو یارک کے مینہٹن میں بڑے بڑے محلات، یہ سب خطرے میں آ گئے ہیں۔ دبئی میں بھی ان کو مصیبت پڑ جانی ہے۔ دبئی میں تو ویسے ہی اللہ نے پراپرٹی پرائسز گرا کے ان کو بڑی مار پڑوائی ہے وہاں۔ تو جس طرح حالات جا رہے ہیں، جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی، انشاءاللہ یہ جو باہر پیسہ لے کے گئے ہمارے ملک کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے آلریڈی، وہ انو ہزارہ نے، اس نے آلریڈی وہ جو شور مچایا ہے، وہ انڈین گورنمنٹ نے سوئس گورنمنٹ کو، انہوں نے اپلائی کر دیا کہ بتاؤ انڈیا کے کتنے وہاں پیسہ باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کرپشن کا نیٹ انٹرنیشنلی ویسے ہی کلوز ہو رہا ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم ان کا کام کریں گے۔ تو وائبلٹی کے لیے، پاکستان کی وائبلٹی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ 1 ٹریلین روپیہ صرف چاہیے، اونلی 1 ٹریلین روپیز، اور 1 ٹریلین روپیز اتنا اس ملک کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اور پھر ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہم نے اپنے لوگوں پہ کرنی ہے۔ کوئی قوم ہیومن ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹس ان ہیومن بینگز کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ اب سوچیں جرمنی 2 دفعہ برباد ہوا پچھلی صدی میں، 2